عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میرے پہلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 8ویں جماعت کی کتاب کا سبق نمبر 1 عقیدہ آخرت پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ بچوں، اس سبق کا بقیہ حصہ ہمارا رہ گیا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں اس کا مکمل سبق پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی۔ سبق کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو عقیدہ آخرت کی تعریف بتا دوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بچوں، اسلام میں عقیدہ آخرت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی اور اس میں پیش آنے والے واقعات پر یقین رکھنا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک مقررہ مدت کے بعد یہ نصاب زندگی ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا، جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی وہ انعام پائے گا اور جنت میں جائے گا، جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ سزا پائے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 39 ہے، ترجمہ: اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو بچوں، عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد قیامت کے بعد کی ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ مدت تک یا ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا عرصہ عالم برزخ میں گزارنا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب اس ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے اور اس بات کا پختہ یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان کی زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ گویا یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے یہاں کے اچھے یا برے اعمال کے نتائج آخرت میں ظاہر کیے جائیں گے۔
ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر فنا ہو جائے گی۔ اس روز حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کی خوفناک آواز سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ قیامت کا منظر قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ وہ دن کافروں کو بہت طویل لگے گا، جبکہ مومنین کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ظہر سے عصر تک کا وقت ہوتا ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس طرح روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ قیامت کے بعد تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان سب کو میدان حشر میں جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ محشر کے روز ہر شخص کو اس کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا، جس میں اس کی ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی کا حساب لکھا ہوگا۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہی جنت کا مستحق ہوگا۔ اور جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو زندگی دنیا میں گزار کر آئے ہیں اس میں ہم نے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا یا کہاں وقت کو ہم نے اچھی چیزوں میں بسر کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے بقیہ سبق کی طرف۔ عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔ کبھی آپ نے سوچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کے بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالم و سنگدل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلایا اور حق المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم عقیدہ آخرت، سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ تو بچوں، یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ انسان جب دنیا میں کسی کا ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، کسی کی ناانصافی پر برداشت کرتا ہے، تو صرف یہ سوچ کر برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے علاوہ آخرت میں ابدِ زندگی میں بہت اچھا دیں گے۔ اسی لیے معاشرے میں امن ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں عقیدہ آخرت کا تصور مستحکم ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر اپنی ناانصافی یا اپنے ساتھ ہونے والے برے کام، غلط باتوں کا لوگوں سے بدلہ لینے لگ جائیں،
تو دنیا میں امن و امان نہ رہے، دنیا میں ہر طرف لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کا تصور انسان میں صبر و برداشت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں اس کو اس کا اجر بہت اچھا ملے گا۔ تو بچوں، عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر زور دیا، اس لیے کہ یہی عقیدہ مومن اور کافر کے فرق کو نمایاں کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت کی بدولت مومن کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا گناہ اور حرام قرار دیے جانے والے کاموں سے بچتا ہے، جبکہ کافر کے لیے ہی دنیا سب کچھ ہے، لہٰذا وہ صرف دنیاوی آسائشیں جن کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ یہ آخرت میں اس کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ بن جائیں گی، اور یہی نیک اعمال اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے جو بندے مشکلات اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے انعام کی امید ہوتی ہے، لہٰذا آخرت پر یقین رکھنے والا دنیاوی کاموں سے دل برداشتہ ہو کر بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس کی نظر ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور ابدی عیش و آرام پر ہوتی ہے۔ بندہ مومن مخلوق خدا سے ہمدردی اور شفقت کا رویہ رکھتا ہے، عاجز و انکساری کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، وہ نیک کام کرنے میں دوسرے لوگوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں اچھا مقام و مرتبہ حاصل کر سکے، وہ نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت کرتا ہے، وہ نڈر اور بے باک ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ حق بات کے لیے ڈٹ جاتا ہے، راہ حق میں آنے والی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر اسے جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا سخی فیاض ہوتا ہے، وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں خرچ کرتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے اجر کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ کس نیت سے کی گئی ہیں، لہٰذا ایک مومن اپنی عبادات اور دیگر اعمال میں نیک نیتی اپناتا ہے، اس کا کوئی کام دکھاوے، نمائش، ریاکاری، ذاتی نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے شخص کو ہمیشہ میدان حشر، محاسبے اور مواخذے کا خوف رہتا ہے۔ اگر اعمال نامہ خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، لہٰذا دنیاوی آسائشیں اسے اپنے مقصد سے غافل نہیں کرتی۔ آخرت کا خوف اسے دنیاوی لذتوں سے دور رکھتا ہے، وہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ اور موت کو یاد کرتے ہوئے گزارتا ہے اور عبادات کو نہایت دل جمعی اور خلوص سے ادا کرتا ہے تاکہ آخرت میں اچھا صلہ پا سکے اور دوزخ کے عذاب سے دور رہے۔ انسان کی اس دنیا میں آمد کا مقصد اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ تو بچوں، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا لوگوں پر ظلم و ستم سے باز رہتا ہے، کیونکہ آخرت میں برے کاموں کا ہولناک انجام اس کے پیش نظر ہوتا ہے، لہٰذا تمام اخلاقی برائیوں مثلاً بد اخلاقی، خود غرضی، بد کرداری، لوٹ کھسوٹ سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، غرور و تکبر، دکھاوے، خون خرابے جیسے گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ جس معاشرے کے اکثر لوگ عقیدہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے لگتے ہیں تو وہاں ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جہاں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرہ امن و سکون اور پیار و محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عقیدہ آخرت انسان کی زندگی بامقصد بنانے میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا شخص اچھے کام نہ صرف خود کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے شخص کی نظر ہر وقت اللہ کے احکام کو پورا کرنے پر ہوتی ہے، نہ کہ کسی سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی طرف۔ عقیدہ آخرت مومن میں برداشت اور صبر و تحمل کی صفات پیدا کرتا ہے۔ غم اور خوشی دونوں حالتوں میں اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر تکلیف اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اس طرح خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ تکالیف اور مصائب کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں گھبراتا۔ عقیدہ آخرت سے اس کے اندر یہ جذبہ گھر کر جاتا ہے کہ اخروی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے لیے بے خوف و خطر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور کمال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ آخرت کا یقین ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ان کے حق پر قبضہ نہیں کرتا اور انہیں کسی طرح کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہی جذبہ ہے جو اسے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائے رکھتا ہے اور دنیاوی ناکامیوں سے بالکل نہیں گھبراتا۔ اس کی نظر عارضی فوائد سے ہٹ کر دائمی عیش و آرام پر لگ جاتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہوتا ہے ہمارا سبق ختم۔ امید ہے کہ آپ کو عقیدہ آخرت بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آج کے بعد آپ بھی اس عقیدے پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اور زندگی کے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے یہ مت سوچئے کہ اس کا جو اجر ہے وہ آپ دنیا میں حاصل کر لیں، کیونکہ دنیا کے علاوہ وہ زندگی جس میں ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا، اس دنیا یا اس وقت ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ابدی زندگی یعنی وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہمیں ہمارے اچھے اعمال کا اچھا صلہ دے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں جنت میں جگہ دے۔ جنت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا ہی میں محنت کرنی ہے، دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں بہت اچھا دے، اور دوسروں کے غلط رویوں کو، غلط کاموں کو اور ہمارے ساتھ جو بھی غلط ناانصافی ہوتی ہے ہمیں یہ سوچ کر اس کو بھلا دینا چاہیے، یا یہ سوچ کر کسی کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھیں، اچھے کام کریں اور ایسے اعمال یا عمل دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں کہ جن کا بدلہ ہمیں جنت کی صورت میں ہو۔ اور یہ عمل ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ آخرت پر پختہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کے لیے ہمیں یہاں سے اچھے اعمال بھیجنے ہوں گے۔
یقیناً اس سبق کی اچھی باتوں کو آپ یاد رکھیں گے اور دوسرے بچوں کو بھی یا اپنے ساتھیوں کو ان باتوں سے آگاہ کریں گے اور اچھا کام اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔